اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الانشراح ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی العباس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ رواه الترمذی رحمہ اللہ وقال حدیث حسن صحیح۔ وفي روایت غیر الترمذی احفظ اللہ تجدہ امامک تعرف الى اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ واعلم ان ما اخطاک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب العالمین۔ یہ حدیث نمبر 19 اربعین نبوی کی روح دین کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم مسئلے سے بحث کرتی ہے۔ اس کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی کنیت ہے ابو العباس، یعنی ان کے والد کا نام بھی عباس ہے، ان کے بیٹے کا نام بھی عباس ہے۔ عن ابی العباس عبداللہ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اس میں چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استعانت باللہ، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگ، یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ روح دین۔ میں نے اسی لیے آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کی شروع میں کہ اس مسئلے کی اہمیت جو ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، حدیث نبوی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، یا یہ دوسری بات ہے فقہ حنفی کے مطابق امام پڑھتا ہے اگر جہری انداز میں تو گویا کہ پوری جماعت کی طرف سے ادائیگی ہوئی، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ ہی اصل نماز ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے سورہ فاتحہ کی تجزیہ کیا گیا ہے مضامین کا، اور وہ حدیث قدسی ہے۔
قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا۔ بندہ کہتا، اب اس کے بعد ساری تفصیل سورہ فاتحہ کی ہے۔ صلاۃ کہا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، تو ہم تو صلاۃ میں سورہ فاتحہ بھی ہے، پھر اس کے بعد کچھ ہم اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر رکوع بھی ہے، پھر سجود بھی ہے، قیام بھی ہے اور قاعدہ بھی ہے، سب ہے۔ صلاۃ تو منہ کا، لیکن یہ کہ اصل صلاۃ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ اس حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے، جب بندہ کہتا ہے، میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، تعریف کی، ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو یہ سارا میں اس لیے آپ کو حوالہ دے دیا ہے۔ آج میں سورہ فاتحہ کا درس نہیں دے رہا ہوں، پوری بات نہیں سنا رہا ہوں کہ اصل نماز سورہ فاتحہ ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور عجیب ترتیب ہے، 3 آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آیتیں 3 جملہ 1۔ پھر 3 آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیتیں 3 جملہ 1۔ درمیانی آیت ہے 4 نمبر کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے در حقیقت مرکزی آیت۔ مرکزی ہو گئی، 3 ادھر 3 ادھر، پھر وہ 3 ایک جملہ آخری، پھر وہ 3 ایک جملہ آخری، 3 ایک جملہ، اور یہ ایک آیت میں 2 جملے، ایاک نعبد بھی مکمل جملہ ہے، و ایاک نستعین بھی مکمل جملہ ہے۔ اور یہیں پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی ہے آدھی، 3.5 آیتیں ادھر ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اب واو آ گیا، یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں، مٹھ اس کی جو ہے۔ اب 3.5 آیتیں ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یہ جو مرکزی آیت ہے، اس میں 2 باتوں کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد، ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ حال اور ماضی، حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے۔ اور دوسرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے، جو صلاۃ کا مرکزی نقطہ ہے، وہی در حقیقت دین کا مرکزی نقطہ ہے۔ اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں، 40 نبوی کی حدیث نمبر 3 جو ہے وہ اس پر ہے، ایاک نعبد پر۔ اس میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے کہ عبادت کا تصور کیا ہے، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے مترادف قرار دے دیا، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی اطاعت۔ ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا۔ یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹس ہے،